بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے کوئی مومن کسی مومن کا پیسہ کھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ابھی تک یہ مقام تسلیم پہ نہیں پہنچا، ابھی تک مقام ثبات پہ نہیں پہنچا، ابھی تک مقام ادب تک نہیں پہنچا۔ تو آج سب سے بڑی مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم مسلم تو بنے ہیں پر ابھی تک با ادب نہیں بنے۔ بندہ شادی کر لیتا ہے لیکن ادب سمجھ سے نہیں آتا، اولاد پیدا کر لیتا ہے اولاد کا ادب نہیں، بیوی کا ادب نہیں، ہاں بہن کا ادب نہیں، بھائی کا ادب نہیں۔ اب کوئی کہ مولانا بیوی کا بھی ادب ہوتا ہے، ادب متقابل ہوتا ہے، اولاد کا بھی ادب ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ بتایا جاتا ہے اولاد والدین کا ادب کرے، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ اولاد والدین کا ادب کرے، والدین اولاد کا ادب کریں، بیوی شوہر کا ادب کرے، شوہر بیوی کا ادب کرے۔ ادب کیوں کرے؟ کیونکہ یہ مومن ہے، اس لیے نہیں کہ میری بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ میرا شوہر ہے۔ جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا ادب کرے۔ کہ مولا فرماتے ہیں جس نے میری اولاد کا ادب کیا، روایات کثرت سے ہیں، جس نے میری اولاد کا ادب کیا۔ اگر میرا کوئی بچہ بے روزگار ہے، میرا بچہ کوئی غریب ہے، اگر کوئی اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ ہمیں با ادب بنانے کے لیے خمس کو واجب کیا نا، مقام تسلیم پہ لانے کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا نا۔ اگر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے تو اپنی مال سے وہ حصہ نہیں نکالے گا جس میں اولاد علی کی مدد ہو۔ اگر تیرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے تو سہم امام نہیں دے گا جس سے دین اسلام کی مدد ہو۔ یہ دین کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ تمہارے ذریعے سے چلتا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو انقلاب ایسے تو نہیں آئے گا کہ مولا آتے پھونک ماریں گے اور سارے لوگ مسلمان بن جائے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو رسول خدا کرتے، پھر رسول کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رسول خدا کو مصائب جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایسا ہوتا امام حسین یہ کرتے، امام زمانہ بھی یہ نہیں کریں گے۔ فرمایا جب تک لوگوں میں ظرفیت پیدا نہیں ہو جاتی، جب تک قلوب تیار نہیں ہوتے اپنے مولا کی کمپلیٹلی اطاعت کرنے کے لیے، جب تک کمپلیٹلی سبمیشن تمہارے وجود میں نہیں آتی، تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ ایسے مومن پیدا ہوں جیسے کربلا کے میدان میں تھے، جو صرف اپنے امام کی سنیں، ذرہ برابر اپنے ذات کی محبت کو اس میں انکلوڈ نہ کریں، پھر دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ مولا انتظار میں ہے کب وہ مومن پیدا ہو جس میں تسلیم کامل ہو اور جس کے وجود میں ادب امام زمانہ ہو۔ جو حضور خدا میں گناہ کرے وہ اللہ کا ادب نہیں کرتا، جو حضور امام زمانہ میں گناہ کرے وہ امام زمانہ کا ادب نہیں کرتا۔ یہ کیسا مومن ہے جو کہتا ہے اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حضور خدا میں کبھی گالی دیتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی بدحجابی ہوتی ہے، کبھی بے حیائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تیرے وجود میں کیا نہیں ہے؟ ادب نہیں ہے۔ اب پیاری حدیث سنیے، رسول فرماتے ہیں چھوٹوں کا ادب کرو، اپنی اولاد کا ادب کرو، بچوں کا ادب کرو۔ یا رسول اللہ بچوں کا ادب؟ فرمایا بچوں کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے، وہ تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اب چھوٹے ہیں اس کا ادب کرو۔ کیوں ادب کروں؟ کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے، تیرے گناہ زیادہ ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں، ان کے گناہ کم ہیں۔ اب کیونکہ وہ کم گنہگار ہیں ان کا ادب کرو۔ پھر کہا بڑوں کا ادب کرو۔ یا رسول اللہ بچے چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہیں، گناہ کم ہیں، بڑوں کا ادب کیوں کریں؟ کہ کیونکہ ان کی تمہاری عمر کم ہے، تیرے ثواب کم ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، ان کے ثواب زیادہ ہیں، لہذا اس نے نمازیں تجھ سے زیادہ پڑھی ہیں، عبادت تجھ سے زیادہ کی ہے، مجلسیں تجھ سے زیادہ سنی ہیں، حسین کی زیارت تجھ سے زیادہ پڑھی ہے، لہذا ایج جتنی زیادہ ہو ٹائم اس کا اتنا زیادہ گزر چکا ہے، لہذا اس کا بھی ادب کرو، احترام کرو۔ کہ یا رسول اللہ اب جو ہم عمر ہے اس کا کیا کریں؟ کہ اس کا بھی ادب کرو۔ جس کی عمر تیرے ساتھ کیا ہے؟ برابر ہے۔ مثلا تو بھی 20 کا، وہ بھی 20 کا، تو بھی 25 کا، وہ بھی 25 کا، 6 مہینے 1 سال کا فرق ہے، اس کا بھی ادب کرو۔ یا رسول اللہ اس کا ادب کیوں کروں؟ کہ اس کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تجھے اپنے گناہوں کا علم ہے، اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے۔